بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اہتدی۔ ان کے علم کی پہنچ یہی ہے، آپ کا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے راستے سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا کہ اس آیت میں ان مشرکین کا اور کفار کا تذکرہ ہے کہ جن کی صفات اللہ تبارک و تعالی بیان کر چکا۔ علم کو چھوڑ کر گمان کی پیروی، اور وہ گمان کی پیروی میں عمل دخل کس چیز کا ہے؟ ہوائے نفس کا۔ اور ہوائے نفس کو اللہ تبارک و تعالی نے انہی گزشتہ آیات میں جوڑا ہے اس سے کہ ان لوگوں کا ارادہ فقط اور فقط دنیا کا ہے۔ اس سے جو پچھلی آیت ہے، آیت نمبر 29، اس میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے رسول، آپ اعراض کیجئے، آپ کنارہ کشی کر لیجئے اس سے کہ جس نے رخ پھیر لیا ہے، جس نے پشت کر لی ہے ہمارے ذکر سے۔ ہمارے ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہو سکتی ہے، اس سے غافل رہتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ خدا کو یاد نہیں رکھتا اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے امور میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی گفتار میں، اپنے کردار میں، یعنی مائنس اللہ زندگی گزار رہے ہیں، غافل ہے۔ یا ذکر سے مراد ہم قرآن مجید بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کو خود قرآن مجید میں ذکر کہا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یقیناً ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو چاہے ہم اللہ کی یاد مراد لیں اور چاہے ہم قرآن کریم مراد لیں، بات ایک ہی بنتی ہے۔ جس کو خدا یاد ہے وہ فوراً قرآن کی طرف رغبت کرے گا۔ آپس میں جڑی ہوئی چیزیں دونوں۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ ہی کا کلام ہے۔ تو اب یہاں پر آپ توجہ کریں، کیا فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے پشت کی ہوئی ہے آپ بھی اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ اور یہ بات توجہ طلب ہے کہ ایک ایسا مرض ہے گویا اس بندے کے اندر کہ اس مرض کے سبب یہ کائنات کے بہترین استاد کی بات بھی نہیں سنے گا، لہٰذا آپ وقت ضائع۔ رسول پاک آئے ہی ہدایت کے لیے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایسوں سے آپ کنارہ کشی کر لیں، چونکہ ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ کیوں غافل ہیں؟ وَلَمْ يُرِدْ، اور اس کا ارادہ ہی نہیں ہے، إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، سوائے دنیاوی زندگی کے۔ یعنی اس کا سارا ہم و غم وہ کیا ہے؟ وہ یہی دنیاوی زندگی، اور دنیاوی زندگی کے علاوہ یہ اور کچھ بھی نہیں سوچتا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ تو اب آ جائیں اس آیت کی طرف، آیت نمبر 30 کی طرف، جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس پس منظر کو، بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا فرمایا؟ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کی ساری پہنچ، اڑان، چھلانگ وہ یہی ہے۔ یعنی یہ جو بھی ان کی سوچ پرواز کرتی ہے، جو بھی یہ منصوبہ بناتے ہیں، جو بھی یہ مثلاً آرزو کرتے ہیں، وہ سارا کا سارا محدود ہے اسی دنیا میں، اور اس دنیا سے آگے کی ان کو سوچ ہی نہیں آتی۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھ لیں، یعنی اگر ہم آج کے زمانے کے لیے اس کا ایک یعنی مثال دینا چاہیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو حتیٰ کہ دینی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، دل میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا حاصل ہو۔ بعض لوگوں کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں، وہ دعائیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ دنیا کے لیے ہوتی ہیں۔ آخرت کی طلب اور آخرت کی تڑپ جب تک یہ دنیا کی محبت سے زیادہ نہیں ہو جاتی، تب تک معاملہ خراب ہے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی حالت کیسی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے وہ کیا بتاتا ہے؟ جب بھی کوئی بڑی خرابی بیان کرتا ہے کیا فرماتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا،
بلکہ تم لوگ، تمہارا مسئلہ کیا ہے تم انسانوں کا، تم لوگ الحیات الدنیا یعنی یہ دنیاوی زندگی، دنیا کا معنی ہم نے بیان کر دیا، وہ دنیا یعنی پستی، تم اس پست زندگی، اس پستی کی زندگی کو جو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، جب تم آخرت کو دیکھو گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوگی، نہ یہاں گزارا گیا وقت وہاں کے وقت کے مقابلے میں کچھ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ جب اس دن کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ گویا دنیا میں ایک صبح رہے تھے یا ایک شام گزاری تھی، انہوں نے اندازہ بھی نہیں کر پائیں گے، اتنا معمولی لگے گا دنیا میں گزارا ہوا وقت۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، اب ہم آج سے اپنی گزشتہ زندگی پہ نگاہ ڈالیں تو لگتا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی۔ تو قیامت میں جب اس عمر کی، اس کے طول کو دیکھیں گے کہ اب موت ہے ہی نہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوش بختی ہے یا بد بختی ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ان کے لیے، تو پھر سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں، اور پھر آپ دیکھیں حسرت کتنی ہوگی اس تھوڑے سے وقت کے لیے میں نے کیا کیا۔ تو یہ جس کا ارادہ ہی نہیں ہے دنیاوی زندگی کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا فرما رہے ہیں کہ اے رسول آپ ان سے اعراض کیجئے، ان کا مبلغ علم، ان کے علم کی پہنچ یہی ہے، اس سے آگے ان کے آگے اندھیرا ہے۔ اور وہ اندھیرا کیوں ہو گیا ہے؟ حب دنیا کی وجہ سے۔ آپ سوچیں رسول اللہ کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ انہیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنا نظام جس سے وہ مانوس ہو گئے ہیں، جیسی زندگی وہ گزار رہے ہیں اپنی مرضی کی، ٹھیک ہے، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور ایک مسخ اور تحریف شدہ دین رکھا بھی ہو انہوں نے۔ آپ کو معلوم ہے مکہ بنیادی طور پر حضرت ابراہیم تشریف لائے تھے، اور انہوں نے، قرآن نے ان کی توحید کے بارے میں کتنی تعریف کی ہے، انہوں نے یعنی پورا شرک کے خلاف جنگ کی تھی۔ یہ حج بھی جس کو مشرکین مکہ نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی، حج بھی حضرت ابراہیم نے یہ شروع کروایا تھا جیسے کہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، لیکن انہوں نے ہر عقیدے کی جو خالص توحیدی عقیدہ تھا اس کی شکل بگاڑ لی تھی، اور وہ تعلیمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی بنیاد پر دی تھیں، ایک اللہ کے ارد گرد ہر چیز گھومتی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں چلتا، وہی ہر چیز میں مؤثر ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے۔ ان سب تصورات کو مشرکین نے کیا کیا تھا؟ تحریف کر دیا تھا۔ توجہ کریں، اس تحریف کی جڑ قرآن مجید کس بیماری کو بتاتا ہے؟ حب دنیا کو، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب رسول پاک تبلیغ کریں گے، جو بالکل اندھا نہیں ہو گیا حب دنیا میں، وہ رسول اللہ کی بات کو سنے گا یعنی اس کا اثر لے گا، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے کہ اے رسول آپ، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بڑے غور سے آپ کی بات سنتے ہیں، لیکن آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو جن کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں، لیکن اے رسول آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے، لَا يَسْمَعُوا، یہ نہیں سنیں گے۔ یہ نہیں سنیں گے سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے کان بہرے ہیں، نہیں سنیں گے، آوازیں پڑتی ہیں کان پہ، نہیں سنیں گے یعنی نہیں مانیں گے، سننے کا جو اثر ہونا چاہیے وہ نہیں لیں گے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، یہ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ ان کو دیکھیں گے، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، ان کی نظریں آپ پر ہوں گی، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، لیکن یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ ایک لفظ استعمال کیا يَنْظُرُونَ یعنی نظریں ہونا، دوسرا کون سا استعمال کیا؟ لا يبصرون، بصیرت نہیں ہے۔ وہ جو اندر کی آنکھیں وہ اندھی ہیں، وہ کیوں اندھی ہوتی ہیں؟ انہیں دنیا اندھا کرتی ہے، انہیں ہوائے نفس اندھا کر دیتی ہے۔ تو یہ سبب بنا کہ ان کی علم کی جو پہنچ ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے اسی دنیا تک۔ اور یہ قرآن کی اس آیت کا حصہ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ قرآن کھولیں، اس آیت کو دیکھیں کہ ہمارا مبلغ علم کتنا ہے۔ اور مبلغ علم یہ نہیں ہے کہ بس ایک زبانی عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ آخرت ہے اور فلان ہے۔ انسان کا جو حقیقی عقیدہ ہے اس کا عکس کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اس کے عمل میں، اس کی ترجیحات میں، اس کی رغبت میں، کس قسم کے کاموں میں اس کو رغبت ہے۔
یہ اس کا عمل، یہ اہل بیت اطہار نے اپنی روایات میں، اپنے فرامین میں بہت بہترین طریقے سے بیان کیا ہوا ہے۔ فرمایا کہ مومن کا یقین اس کے عمل میں دیکھا جاتا ہے، اور منافق کا یقین یعنی اس کی بے یقینی، اس کا شک و تردید اور اس کی خرابی اس کے عمل میں دیکھو۔ جب وہ عمل کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس کا عقیدہ آخرت کا ہے یا اس کا ارادہ فقط دنیا کا ہے۔ انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔